ہے کہ قبرستان میں تعویذ دفن ہے، زمین میں تعویذ دفن ہے، کسی درخت میں تعویذ بندھے ہوئے ہیں، کہیں آپ کے تعویذ انہوں نے جلا دیے ہیں، تو یہ عامل حضرات کو کس طرح سے پتہ چلتا ہے؟ اور وہ جو قبر میں تعویذ دفن ہوتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں باقاعدگی سے وہاں نکال کر لے کر آتے ہیں، تو یہ ایک بڑا دعویٰ ہے، یہ ایک بڑی بات ہے۔ تو ہم اس اسٹیپ پہ بات کرتے ہیں، تو آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ کس طرح سے درختوں میں لٹکے ہوئے تعویذوں کا بتاتے ہیں، کس طرح سے قبر میں دفن تعویذ کا بتاتے ہیں۔ تو اگر ان کو اتنا علم ہوتا زمین کے اندر کیا چیز دفن ہے تو یہ بڑے امیر ترین لوگ ہوتے، سونے کے خزانے عاملوں کے پاس ہوتے، بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس ہوتی، یہ آپ سے اور ہم سے پیسے کیوں لیتے بیٹھ کے؟ یہ تو بڑے کروڑ پتی لوگ ہوں۔ فلاں شہر کے قبرستان میں تعویذ دفن ہے۔ یہ دو طریقوں سے کام کرتے ہیں، پہلے سے تیاری ہوتی ہے، کچھ لوگ خود ہی مختلف قبرستانوں میں تعویذ دفن کرتے ہیں تاکہ بعد میں ڈرامہ کیا جا سکے۔ عام انداز میں یہ لوگ قبرستان جو قریب کے شہروں کے مشہور قبرستان ہوتے ہیں ان کے نام یاد رکھتے ہیں، اگر ایک غلط نکل جائے تو فوراً دوسرے کا نام لے لیتے ہیں۔ یہ نفسیات سے کھیلتے ہیں، آدمی خود باتوں کو سچ ماننے لگتا ہے۔ اگر واقعی انہیں معلوم ہوتا کہ فلاں قبرستان میں تعویذ دفن ہیں تو وہ خزانے کیوں نہیں نکالتے، سونا کیوں نہیں نکالتے؟ اگر آپ ایسے سوال کرو گے راز فاش ہو جائے گی۔ سوچو، اگر علم سچا ہوتا تو یہ لوگوں سے کیوں پیسے مانگتے؟ ان کا اصل مقصد ڈرا کر آپ سے پیسے نکالنا ہے۔ جیسے ہی آپ ڈر جاتے ہو اصل مرحلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ریٹ لسٹ بننے شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے دن کا عمل ہے، اتنی قربانی دینی پڑے گی، اتنے ہزار دینے پڑیں گے ورنہ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ علاج نہیں ہوتا، پھر ان کا بزنس ماڈل شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا ڈر زیادہ اتنی فیس زیادہ۔ یہ دین اور روحانیت نہیں، صاف بات ہے، دین خوف بیچنے کے لیے نہیں آیا، روحانیت دھمکانے کے لیے نہیں ہوتی۔ جو بندہ آپ کو ڈرا کر پیسے مانگے، جو کہے کہ بس میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں، وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔